وقت آن پڑتا ہے جس کی خاطر عالم ارواح کے اندر وہ محفل منعقد کی جاتی ہے. 1,24,000 انبیاء کرام کو وہاں پر جمع کیا جاتا ہے. جمع کر کے ان سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ تم جا رہے ہو اپنی نبوت لے کر, تمہیں کتاب عطا فرما رہا ہوں, تمہیں صحیفہ دے رہا ہوں, تمہارے ساتھ کلام ہوگا, کسی کے ساتھ کوئی فضیلت, کسی کے ساتھ کوئی فضیلت, یہ ساری عزتیں عظمتیں تمہیں عطا کی ہیں, تم دنیا کے اندر جاؤ گے, لیکن ایک وعدہ کرنا پڑے گا تمہیں, اور وہ وعدہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ تمہاری نبوت کے دوران اگر تم اللہ رب العالمین کی توحید کا پیغام لوگوں کو سنا رہے ہو, تم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہو, لیکن وہیں پر میرے مصطفیٰ کا دنیا کے اندر ظہور ہو جاتا ہے, تو تمہیں ساری کی ساری ذمہ داریوں سے دستبردار ہونا پڑے گا. تمہاری نبوت منسوخ کی جائے گی, تمہاری نبوت منسوخ کر دی جائے گی, تمہاری کتاب منسوخ کر دی جائے گی, اور تمہیں سارے کا سارا کچھ چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کا مددگار بننا پڑے گا. تمہیں میرے نبی کے اوپر ایمان لانا پڑے گا, ان کا مددگار بن کر انہی کے پیغام کو, انہی کے میسج کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا ہوگا. تو تمہیں انہی کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. دنیا بن جاتی ہے, یہ جہان سج جاتا ہے, لیکن وہ کیا کسی نے کہا نا کہ تیرے بغیر ساقیا لذت میں کشی نہیں, آنکھوں میں مستیاں نہیں, دل میں شگفتگی نہیں. تو میرا جو محبوب ہے وہ تو اس کون و مکان کا سردار بن کے آتا ہے. میرے حبیب تو اس بزم کون و مکان کی رونق بن کر اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں. سجی سمری بارات ہو نا, اس کے اندر دلہا موجود نہ ہو تو وہ بارات خوبصورت نظر نہیں آتی, وہ بارات اچھی نہیں لگتی. لیکن جب دلہا اس بارات کی زینت بن جاتا ہے تو اس دن وہ دلہا اس بارات کو 4 چاند لگا دیتا ہے. اس بارات کی رونق دلہے کے ساتھ ہے. اسی طرح اس ساری کی ساری کائنات کے دلہا بنائے گئے ہیں میرے مصطفیٰ. یہ ساری کی ساری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بغیر ادھوری نظر آتی ہے. یہ ساری کی ساری کائنات حضور کے بغیر اس پہ رونق نظر نہیں آتی, اس پر شادابی نظر نہیں آتی. اب یہ دیکھو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ دنیا بن گئی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آ رہے ہیں, سارے کے سارے وہ آتے ہیں, آ کر مصطفیٰ کا انتظار بھی کر رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. کبھی خلیل اللہ حرم پاک کے اندر کھڑے ہو کر دستے سوال دراز کر کر اللہ رب العالمین کے حضور یہ التجا کرتے ہیں, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے پروردگار, اب تو کائنات بن گئی ہے, اب تو تیرا کعبہ بھی بن گیا ہے, اب بھیجنا اپنے اس پیارے حبیب کو جس کی خاطر یہ سارے اہتمام کیے جا رہے ہیں. اب بھیجنا, جلوہ گر فرمانا اپنے اس پیارے نبی کو, اس نبی امی کو بھیجنا جو اس دنیا کے اندر آئے, تیری آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائے, انہیں کتاب و حکمت کا سبق دے اور ان کو پاک کر دے. کبھی کلیم اللہ کی مجالس کے اندر میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے, کبھی روح اللہ اپنی امت کو جمع کر کے یہ نوید جاں فضا سنا رہے ہیں, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اے لوگو, میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہوگا, اس دنیا کے اندر تشریف لائے گا. اور کبھی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی یہ کہتے ہیں اپنی امت کو جمع کر کے کہ اس کے بعد میں تمہارے ساتھ زیادہ باتیں نہیں کروں گا, اس لیے کہ اب دنیا کا سردار تشریف لا رہا ہے. کبھی روح اللہ اپنی مجالس میں اس نبی کے جوتے کا تسمہ باندھنا بھی اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے ہیں. کیسا مبارک وقت ہوگا جب وہ آئے گا, اے محمد خدا تمہارے ساتھ ہو اور مجھے تمہارے جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنا دے. یہ آج بھی یہ عبارات کتابوں کے اندر موجود ہیں. بلا کر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کائنات کے اندر ضیاء بار ہونے کا ٹائم آ رہا ہے. پیر کا یوم سعید ہے, 12 ربیع الاول کا دن, بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کی وہ مبارک ساعتیں ہیں. ویسے تو آپ نے رات دیکھی ہوگی نا, رات آتی ہے تو ہر طرف تاریکیاں ہی تاریکیاں چھا جاتی ہیں, لیکن آج کی رات یہ جب طلوع ہو رہی ہے تو یہ رات اجالوں کی نوید لے کر حاضر ہو رہی ہے. وہ سپید سحر جب نمودار ہوتی ہے جس کی نمود دکھی انسانیت کو رنج و غم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کرنے کے لیے ہے. اب
سارے کے سارے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب بے کسوں کے سہارا حضور تشریف لا رہے ہیں، بے چاروں کے چارے تشریف لا رہے ہیں، یتیموں کے والی تشریف لا رہے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور اس دنیا کے اندر ہونا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس ساعت کے اوپر لاکھوں سلام ہوں جس گھڑی پر میرے مصطفیٰ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں۔